السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نیا سورہ شروع کریں گے، سورۃ القاف۔ یہ سورت مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیات ہے۔ یہ سورہ اتنا خوبصورت سورہ ہے، اس میں بہترین انداز میں ریمائنڈرز دیے گئے ہیں، یاد دہانی اس میں کرائی گئی ہیں۔ اس میں ایسی باتوں کا ذکر ہے جس سے انسان کا عقیدہ آخرت درست ہو سکے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ اتنا پسند تھا کہ آپ اسے جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا کرتے تھے اور عید کی نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ صحیح المسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاف اور اقتربت الساعہ یعنی سورۃ القمر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہشام بنت حارثہ سے روایت ہے کہ 2 سال یا 1 سال اور کچھ عرصے تک ہمارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا، یعنی ایک ہی جگہ روٹی پکائی جاتی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سورۃ القاف کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر یاد کر لیا تھا۔ آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ہر جمعہ منبر پر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ جو ہشام ہیں انہوں نے بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر اس سورہ کو یاد کر لیا۔ چلے ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس سورہ کو ہم بھی حفظ کر لیں۔ 45 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، 2 یا 2.5 پیج کا سورہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو حفظ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ اتنا زیادہ کیوں پسند تھا، کیوں آپ اسے ہر جمعہ کے خطبے میں اور عید کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ کیونکہ اس سورے میں تخلیق یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور اس کے بعد موت کے بعد کا ذکر، آخرت کا ذکر، میدان حشر میں کس طرح کھڑے ہونا ہوگا، کس طرح سور پھونکا جائے گا، اور حساب کا ذکر ہے اس میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، ثواب اور عذاب کے بارے میں، اور سکرات الموت کے بارے میں، کس طرح سور پھونکا جائے گا، یہ ساری چیزوں کا بیان اس سورے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر اس سورے میں کیا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی اس سورے کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرے تو انسان کے لیے ایک بہت ہی اچھا ریمائنڈر ہے۔ اور آج کل دیکھ لیں کہ ہماری گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، بہت ساری باتوں پہ ہمارا ڈسکشنز چلتے رہتے ہیں، جیسے ہم لیٹسٹ ٹرینڈز کے بارے میں، کیا فیشن ہے، یا پھر کسی اور مسئلے مسائل کے بارے میں اکثر ہم ذکر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ عقیدہ آخرت، اس کے بارے میں اکثر آپ دیکھیں کہ ہم بہت ہی کم اس پہ بات چیت کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی محفل میں کوئی اگر یہ بات کرنا بھی چاہے تو دوسرے لوگ ان کو چپ کرا دیتے ہیں کہ ان باتوں سے ڈر لگتا ہے، ان باتوں کو رہنے دو، کیا تم قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر لے کر بیٹھ گئے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بار بار ہمیں ریمائنڈرز دیے ہیں، یاد دہانی کی ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ جب انسان کو بار بار ریمائنڈ کیا جاتا ہے تو وہ پھر غافل نہیں رہتا، اس دن کی تیاری میں بھی لگتا ہے، اور اس دن کے انجام سے بھی ڈرتا ہے کہ ایک دن اس طرح آنے والا ہے، تو کچھ تیاری بھی کرے گا۔ پھر جب ہم ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہم ڈرائیں گے نہیں، ریمائنڈ نہیں کروائیں گے، تو گناہوں سے بچنا بھی مشکل ہوگا اور پھر غفلت کی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ سورہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ اور سب سے پہلی آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید۔ دیکھیے سورۃ القاف پہلا جو حروف آ رہا ہے قاف، یہ اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اور نہ ہی کسی اور کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. اور اس کے بعد والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے. اور مجید کا مطلب ہے جیسے بزرگی والا، بلندی والا، عظمت و شان والا. تو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کی قسم کھائے، یعنی قرآن کی قسم جو کریم ہے، جو عظیم ہے، جو بلند ہے، جو بزرگی والا ہے، جو عظمتوں والا ہے. تو قرآن کی عظمت دیکھیں، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی قسم کھائی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ اہل ہے زمین میں، یعنی اہل کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص اسپیشل لوگ، اسپیشل بندے ہیں اس زمین پر بھی. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے اس کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں. تو دیکھیں کتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. انہیں اللہ والا کہا گیا ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ، یعنی جو قرآن مجید کو آپ اس کو تصور کریں، قرآن مجید کا ایک سرا یعنی ایک اینڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے. بس جو اس سے تھامے رکھے گا دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آخرت میں وہ ہلاک ہوگا. طبرانی کی حدیث ہے. تو کتنا دیکھیں قرآن انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے. قرآن کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا ایمان والوں کے ہاتھ میں ہے. اور اگر ہم صحابہ اکرام کی طرف دیکھیں، وہ کس طرح قرآن سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد وہ دن رات قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بنا دے. ہماری مشغولیات تو کچھ اور ہی ہے. ایمان لانے کے بعد وہ اپنا سارا وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے اور قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھ لیتے اور فرماتے، میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے، اور پھر خشیت الہی سے رونے لگتے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق تلاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد یعنی رات بھر میں سارا قرآن ختم کر لیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے تمہاری عمر لمبی ہوگی اور پھر عمر بھر شاید تم یہ پابندی نہیں کر سکیں گے، تمہارے لیے مشکل ہوگی، تو لہٰذا تم مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کو ختم کر لیا کرو، یعنی روزانہ ایک پارہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، یعنی اس سے بھی میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں، یعنی روز ایک پارے سے بھی میں زیادہ تلاوت کر سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر 10 دن میں ختم کر لیا کرو. حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. دیکھیں کیسی ان کی محبت تھی نا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے تھے. اور ہمارے ایمانوں کی یہ آج حالت ہے کہ ہم جتنا کم سے کم اگر ہم کریں تو ہم تو بچنا چاہتے ہیں قرآن سے. ریئلی اتنے بہانے ہیں نا، ہم تو بچنا ہی چاہتے ہیں. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر 10 دن میں ختم کر لیا کرو، کہا نہیں میں اس سے اور بھی طاقت رکھتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر 7 دن میں ختم کر لیا کرو. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں 7 دن سے بھی زیادہ میں کم دنوں میں حختم کر سکتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. ابن ماجہ کی حدیث ہے. دیکھیے کیا ان کا شوق تھا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روتے کہ پڑوس کے جتنے بھی آس پاس کے مشرکین مکہ کے آدمی، عورت اور بچے وہاں کھڑے رہ کر سنتے اور آپ کو دیکھتے.
وہ تو اپنی زندگی قرآن کے لیے ہی دے دیتے، ان کا سارا وقت قرآن کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ تو واقعی قرآن ہے ہی ایسی برکتوں والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے اتاری ہے، اور اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اس میں ہم سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن کی قسم کھائے ہیں، قرآن مجید کی قسم، اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل کے عجیبو، انہوں نے تعجب کیا۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ تعجب انہوں نے کیا کیا؟ کس بات پہ انہوں نے تعجب کیا؟ اللہ تعالیٰ پہلے تو قرآن مجید کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ یعنی قرآن کی قسم کھانے کے بعد کیا بات یہاں پہ واضح کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ بلکہ عجیب، انہوں نے تعجب کیا، یعنی ان کو بڑا عجیب لگا۔ کیا بات ان کو عجیب لگی؟ یہ کہ جاءہم، آیا ان کے پاس، منذرن، ایک ڈرانے والا، ایک خبردار کرنے والا، ایک وارن کرنے والا، منہم، انہی میں سے۔ فقال الکافرون، تو کہا کافروں نے، ھذا، یہ، شیء عجیب، یہ تو ایک عجیب ہی چیز ہے۔ اب ان کو یہ بات بہت عجیب لگی، ایک ہم میں سے ہی رسول کیسے بن کے آ گیا، ہمارے بیچ پیدا ہوا، ہمارے بیچ ہی پلا بڑھا، بغیر ماں باپ کی اس کی پرورش ہوئی، یتیم ہے، نہ ہی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ ہی وہ مالدار ہے، نہ ہی کہیں کا سردار ہے۔ تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ یہ تو بس ہمارے بیچ میں رہنے والا ایک انسان، یہ کیسے پیغمبر بن کے آ گیا، یہ کیسے رسول بن کر آ گیا، یہ کل کا لڑکا اب ہمیں بتائے گا، یہ ہمیں خبردار کرے گا، یہ ہمیں وارن کرے گا۔ تو یہ انہیں چیز بڑی عجیب لگی۔ اور دوسری بات انہیں عجیب یہ لگی کہ ایک دن ہم کھڑے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، مر جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، یہ تم کیا کہتے ہو کہ پھر ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان کو یہ بات بڑی ہی عجیب لگی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، آج بھی مومنوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں وہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر اس کی دلیل چاہیے تو سورۃ الکہف کی آخری آیتیں دیکھ لیں، بالکل آخری آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، لیکن ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ مجھے امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے۔ تو دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، انسان ہے، اور ایک مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو مشرکین مکہ کو بھی یہی بڑا اعتراض تھا، ان کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ انسان کیسے پیغمبر بن کے آ گیا، یہ تو ایک ہمارے جیسا ہی تھا، ہمارے ہی بیچ میں تھا۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو عقیدہ آخرت تھا اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا اَإِذَا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہم ہو جائیں گے، تُرَابًا، مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو رجعٌ، واپسی، بعید، بہت دور کی بات ہے، یعنی بہت ہی بعید ہے، یعنی بہت ہی ناممکن سی بات ہے، یہ بہت ہو ہی نہیں سکتا، بہت ہی یعنی امپاسبل بات ہے۔ تو وہ لوگ تو یہی کہتے تھے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو جائیں تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔ تو ان کی عقل اس بات کو مانتی ہی نہیں تھی، ان کو لگتا تھا یہ تو بہت امپاسبل سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب نیکسٹ آیت میں دیا ہے، اور یہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مر کے کس نے جی اٹھنا ہے، جو مٹی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، بلا شبہ ان کے جسموں سے زمین جتنا کھا کھا کر کم کر جاتی ہے ہم کو معلوم ہے۔ یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو کمی کرتی ہے زمین۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کو دفنایا جاتا ہے تو زمین اس
انسان کو، اس مردے شخص کو، اس مردے کو کھاتی ہے، آہستہ آہستہ کھاتی ہے، ایک دفعے میں نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ایک ایک بات ہے کہ کب اس کے ناخون جھڑ کے نکل گئے، کب اس کے بال گر گئے، کب اس کا جسم گھل گیا، کب اس کی ہڈیاں باقی ہیں، پھر کس طرح اس کی ہڈیاں گھل گھل کر جیسے ایک دم سے چکنا چور ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب سٹیجز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جب ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، یہ ساری جب جسم پورا گھل کے مٹی میں پورا بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور دیکھیں جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو کیڑے مکوڑے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جسم جو ہے وہ ڈیکمپوز ہونے لگتا ہے، بال، ناخن یہ سب جھڑنے لگتے ہیں، اور پیٹ کے اندر کی چیزیں جیسے دل ہے، جگر ہے، ڈیکمپوز ہونے لگتی ہے۔ ایک عجیب اور بدبو ایسی رہتی ہے، اتنی سخت بدبو کہ ایون وہاں پہ جانور بھی کھڑے رہنا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو سٹیجز میں وہ ریزہ ریزہ بن رہا ہے، اس کا ایک ایک باڈی پارٹ ڈیکمپوز ہو رہا ہے، وہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کس طرح ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن خبر میں جانے کے بعد کیڑے مکوڑوں کا کھانا بن جاتے ہیں۔ کہاں یہ زندگی میں، دنیا میں بڑے خوبصورت تھے، بڑے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، بڑے اپنے ناخنوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اپنے بالوں کا، اپنی سکن کا، اور یہ سب کچھ ہی دنوں میں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن پھر اٹھائے گا، اس کے لیے آسان ہے اللہ تعالیٰ کے اٹھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَعِندَنَا، اور ہمارے پاس ہے کتاب حفیظ، ہمارے پاس کتاب حفیظ ہے، حفاظت کرنے والی ایک کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ۔ وہ کتاب ایسی کتاب ہے، ہر شیاطین سے، ہر مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، کوئی اس کتاب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز ہے، کیا ہو چکا، کیا ہونے والا ہے، ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ نہ ہی اس کتاب تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اس کتاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارے ریکارڈز ہیں۔ آیت نمبر 5 میں بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ ان کے پاس حق آ گیا، حق یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کے پاس دین آ گیا، ان کے پاس قرآن آ گیا، یہ سب چیزیں آنے کے بعد بھی وہ شک میں ہیں، الجھے ہوئے، کنفیوز ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں۔ یہ اپنے معاملے میں خود ہی الجھے ہوئے ہیں، حق آ جانے کے بعد بھی یہ کنفیوژن میں ہیں۔ دیکھیں جب حق کو لے کر انسان حق کو نہیں اپناتا تو پھر اس کے بعد اس کی کنفیوژنس اور بڑھتی ہی جاتی ہیں، تو حق آ جانے کے بعد بھی وہ کنفیوژن میں ہے۔ سورۃ القاف آیہ نمبر 6 سے 11، ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بیان جو آخرت سے بھی بڑی ہے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کفار مکہ کس طرح آخرت کے دن کا عقیدہ ان میں نہیں تھا، اور وہ کس طرح اس میں تعجب کرتے تھے، انہیں بڑی ہی ناممکن بات لگی تھی کہ کہاں ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ پھر سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو ان کو اس چیز میں شک بھی تھا، اور ان کو بڑی یہ بات یعنی ایک حیرت والی لگی، تعجب ہوا کہ یہ ناممکن سی چیزیں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں دلائل دیے ہیں کہ اس سے بھی بڑی نشانیاں ہیں، اس سے بھی بڑی قدرتیں ہیں۔ تم تو بس یہی بات پہ حیرت کرتے ہو نا کہ کس طرح ایک مردہ انسان جو مر کے مٹی ہو گیا، اس کا ریزہ ریزہ سب مٹی میں مل گیا، تو وہ کس طرح پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم یہ بات پہ حیرت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ اس کی طرف دلائی ہے،
اور وہ کیا ہے؟ افلم، کیا، فا پھر لم نہیں، ینظرو انہوں نے دیکھا، الی السمائی آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان کی نشانی بتائی کہ ذرا اپنے سروں کے اوپر تو دیکھو، اپنے اوپر تو سر اٹھا کر دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے یہ. تو اس کی طرف بھی تو دیکھو تم، کس طرح، کیفا کیسے، بنیناہا ہم نے بنایا اس کو، اس کی طرف توجہ کر کے دیکھو. اور یہاں پر اس میں زمین اور آسمان دونوں کا ذکر آیا ہے. اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے زمین کا بھی ذکر ہے. تو یہ دو ایسی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے لیے، ان نشانیوں کی طرف دیکھنے کے لیے انسان کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں نکل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. زمین اور آسمان تو انسان کے ہر طرف ہے، بس سر اٹھا کر دیکھے آسمان اور نظر نیچے کر کے دیکھے تو زمین ہے. تو ذرا اپنے سروں کے اوپر ذرا آنکھ اٹھا کے تو دیکھو آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بنیناہا ہم نے اسے بنایا. اب اس میں کیا غور و فکر ہے؟ یہ تو ہم ہر روز ہی دیکھتے ہیں، بچہ بچہ دیکھتا ہے، ہر کوئی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو دیکھیں جو انسان جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے غور و فکر کرتا ہے نا، اسے ضرور وہاں پہ اپنے رب کی قدرتیں نظر آئے گی. تو آسمان کی طرف ہم ابھی تک پتہ نہیں کتنی دفعے اپنی زندگیوں میں دیکھے ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن انشاءاللہ آج کی بات سے آپ نا اس طرح دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. نہ ہی کوئی پلرز ہے، نہ ہی کوئی دیواریں لگی ہے، نہ ہی کوئی سپورٹ سسٹم ہے، اور یہ لاکھوں 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 سالوں سے اس طرح کھڑا اور قائم ہے یہ آسمان. نہ ہی یہ پرانا ہوا، نہ ہی اس میں کوئی دراڑ آئی ہے، نہ ہی اس میں کوئی بریک ہم دیکھتے ہیں، کوئی تڑک دیکھتے ہیں. ایسے بھی نہیں ہوا کہ اکثر رنگ جو ہے نا پھیکے پڑ جاتے ہیں، رکھے رکھے ڈل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہم نہیں دیکھتے کہ آسمان کا رنگ پھیکا پڑ رہا ہے، ڈل ہو رہا ہے، بلکہ اس کے تو اتنے پیارے کلر، اتنے پیارے رنگ ہوتے ہیں کہ انسان جب دیکھتا ہے آسمان کی طرف تو دل خوشگوار ہو جاتا ہے. ایک دیکھیں آپ، ایک چھوٹا سا گھر کا چھت بھی جو ہو سکتا ہے 100 گز لے لیں، 150 گز لے لیں، اس چھوٹے سے گھر کے چھت کے لیے بھی کتنی بڑی ٹیم پیچھے کام کرتی ہے وہ چھت بنانے کے لیے. کتنے لوگ اس کے پیچھے کام کرتے ہیں، مزدور ہے، انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، پتہ نہیں اس میں اسٹیل بھی لگ رہا ہے، سیمنٹ بھی لگ رہی ہے. اتنی محنت کے بعد ایک چھوٹا سا جو چھت تیار ہوتا ہے اس کا عالم دیکھ لیں آپ. کچھ مہینوں سالوں بعد اس میں بھی دراڑ پڑنے لگتی ہے، چھت کی طرف دیکھیں اب بریک ہونے لگتا ہے، کبھی کبھار تو جب بارش تیز ہو تو ٹپکنے بھی لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کیا چھت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، جو لاکھوں لاکھوں کروڑوں سالوں سے قائم ہے، نہ ہی گرتا ہے، نہ ہی تڑکتا ہے، نہ ہی پرانا ہوا ہے، نہ ہی اس میں کوئی سوراخ ہے. تو یہ بھی تو دیکھو اپنے رب کی اس قدرت کی طرف تو دیکھو، اور اس کو اس طرح بنا کے چھوڑ نہیں دیا. پھر وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے مزین کر دیا، اس کو خوبصورت بھی بنایا. ایسے نہیں کہ بس بنا کے چھوڑ دیا، اس میں خوبصورتی بھی رکھی ہے، اس کی سجاوٹ کے لیے، اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اس میں چاند، سورج اور تارے لگائے ہیں. کتنا پیارا لگتا ہے جب رات میں دیکھیں آپ ستاروں کے ساتھ یہ آسمان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مزین بھی کیا ہے. وما لہا، اور نہیں ہے اس میں من فروج کوئی شقاف، اس میں آپ کوئی دراڑ نہیں دیکھیں گے، کوئی ایسی پھٹن نہیں دیکھیں گے. ایون کپڑا بھی دیکھیں آپ، اچھے سے اچھا کوالٹی کا اگر آپ کپڑا لیتے ہیں وہ بھی پرانا ہو کے نا چرنے لگتا ہے. آپ دیکھیں فرنیچرز ہم گھر میں خریدتے ہیں، پلنگ ہے یا کوئی اور دوسری چیزیں ہیں، زیادہ استعمال کرنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد دیکھیں کہ اس میں کیا وہ ایک آواز سے آنے لگتی ہے، تڑکنے پھٹنے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس میں تو کوئی شگاف تک نہیں ہے، کوئی دراڑ تک نہیں ہے اس میں.
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں اتنے پیارے انداز میں بتایا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، تو ذرا اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو اور دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی اس میں کوئی کمی، کوئی دراڑ، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا؟ تو پھر دوبارہ اٹھا کے دیکھو، پھر دوبارہ دیکھو، تم دیکھ دیکھ کر تم تھک جاؤ گے، تمہاری نظریں لوٹ کر واپس آ جائے گی، تمہیں اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ، کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو تم کو تو لگتا ہے مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو ذرا آسمان کی طرف ہی دیکھ لو، وہاں دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ایسے قدرتوں والے رب کے لیے دوبارہ جی اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد زمین کا ذکر ہے آیت نمبر 7 میں، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، مَدَدْنَاهَا، ہم نے پھیلایا اسے، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی یعنی گاڑ دیا، فِيهَا، اس میں، رَوَاسِيَ، مضبوط پہاڑ۔ اب زمین کی طرف، اب دیکھیں یہ نشانی دیکھنے کے لیے بھی انسان کو کہیں دور نکل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے نظریں نیچی کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے۔ اور سبحان اللہ، اس زمین کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرش بنایا ہے، اس کو پھیلا دیا ہے، ہماری طرح ہمارے لیے بستر، ایک بستر کی طرح بچھا دیا ہے، فرش ہے۔ اور ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے، سائنس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ زمین گول ہے، گول بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو فلیٹ بھی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اس قدرت کی طرف بھی دیکھیں، زمین گول ہے، اور ایسے بھی نہیں کہ چلتے چلتے ہم کہیں جا کے کہیں گر رہے ہیں گول ہونے کی وجہ سے، نہیں، آپ دیکھیں بالکل فلیٹ نظر آتی ہے۔ اور ایسا فرش، ایسا بچھونا جس کے نیچے آگ بھی ہے، جس کے نیچے پانی بھی ہے، پتہ نہیں جس کے نیچے، زمین کے نیچے اور کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں نہیں پتہ، لاوا بھی اسی کے نیچے ہے، پانی بھی اسی کے نیچے ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس فرش کو، اس بچھونے کو پرسکون بنایا ہمارے لیے کہ ہم آرام سے اس پہ چل پھر سکتے ہیں، کوئی ہمیں خوف نہیں۔ تو اور اس میں کیا کیا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، کیونکہ جب زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، اور پھر اس میں وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائی، فیہا، اس میں، من کلی، ہر ایک، زوجن، ہر ایک قسم کی، بہیج، خوشنما، یعنی جوڑے بنا دیے ہم نے اگائی اس میں ہر ایک قسم کے خوشنما جوڑے، ہم نے وہاں پہ اس میں اگا دیے۔ اور جس طرح آسمان کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا، دیکھیں اس میں بھی 3 باتیں آئی تھی نا، اس کو بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا، اور اس میں کوئی دراڑ، کوئی ایسے ہم ڈیفیکٹ نہیں دیکھتے۔ اب یہاں زمین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مددناہا، ہم نے اسے پھیلا دیا، اور اس میں ہم نے گاڑ دیے پہاڑوں کو، اور اس میں ہم نے ہر طرح کے خوشنما چیزیں اگائی۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں ہیں دیکھیں، ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے اس میں فصلیں اگائی، پھل بھی ہے اس میں، نباتات بھی ہے اس میں۔ بہیج کہتے ہیں خوشنما منظر، یعنی جس کی طرف دیکھیں انسان کا دل بھی خوشگوار محسوس ہو، اسے بھی ایک دیکھنے کے بعد خوشی محسوس ہو۔ اور اسی طرح ہے، آپ دیکھیں جب ہم لوگ پکنکس کے لیے یا آؤٹنگس کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کون سی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں، جہاں ہریالی ہو، گرینری ہو، تو وہ چیزیں دیکھ کر نا انسان کی طبیعت میں بھی خوشگوار پن آتا ہے، وہ ایک فریش محسوس کرتا ہے۔ اور دیکھیں گھروں میں بھی ہم جب سجاوٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں لانس ہوتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے پودے لا کے ہم گھروں میں اگا لیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھنے میں بھی خوشگوار لگتی ہیں اور انسان کی طبیعت کو بھی خوش کرتی ہیں۔ اور کہیں جگہ اگر ہم پلانٹس یا اس طرح کے پودے نہیں لا سکتے تو آپ دیکھیں آرٹیفیشل لا کے لگا لیتے ہیں سجاوٹوں کے لیے، تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشنما بنایا ہے، دیکھنے سے بھی دل خوش ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف بھی تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 8 میں، تبصیرتاً، بطور بصیرت، انسائٹ، اور وذکر، اور نصیحت، اس میں نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرتیں اور نشانیوں کا جو ذکر آیا ہے اس میں نصیحت ہے،
اس میں ریمائنڈرز ہے کس کے لیے؟ لکلی، ہر اس شخص کے لیے، عبدن، ہر اس عبد کے لیے، منیب جو رجوع کرنے والا ہے۔ اس میں نصیحتیں صرف کس کے لیے ہیں؟ جو عبد منیب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں اور اسی کی طرف پلٹتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے ان بڑی بڑی نشانیوں میں نصیحتیں ہیں، ہدایت ہے، دلیل ہے ان کے لیے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ان بڑی بڑی چیزوں کو ہر کوئی دیکھتا ہے، زمین اور آسمان ہے، بلکہ آپ سائنٹسٹ کی طرف دیکھیں، وہ تو کتنی نے ریسرچ کرتے ہیں ان کے پیچھے، لیکن پھر بھی دیکھیں ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، کیونکہ بس غور و فکر یعنی بس اسی چیزوں میں نہیں کھو جانا کہ اچھا اس کا رنگ اس طرح ہے، اس کو اس طرح سجایا ہے اللہ تعالیٰ نے، زمین کو اس طرح پھیلایا ہے، انہی چیزوں میں غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ اس کے آگے بڑھ کے غور و فکر میں پھر جب دیکھنا ہے کہ اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہے، اس بنانے والے کی قدرتوں کو پہچاننا، اس بنانے والے کی عظمت کو سمجھنا کہ اس کے پیچھے جو بنانے والا ہے وہ پھر کیا عظیم ہوگا۔ تو یہ بس کون سمجھ سکتا ہے؟ جو عبد منیب ہے، جس کا دل رجوع کرنے والا، پلٹنے والا ہے۔ اس میں نصیحتیں، ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسے امپورٹنٹ ایونٹس ہے یا پھر امپورٹنٹ میٹنگز ہے تو ہم کتنے ریمائنڈرز نہیں لگاتے ہیں، الارم بھی لگائیں گے، گھر میں سب کو بتائیں گے کہ دیکھیں فلاں دن میری میٹنگ ہے، مجھے یاد دلا دینا، اور آپ ہر کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے ریمائنڈ کروائیں۔ کیا آپ بھول جائیں گی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ، اتنا امپورٹنٹ ڈے؟ نہیں بھولیں گی، لیکن وہ ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہائے کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ سب کو کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں دن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ٹائم پہ میری میٹنگ ہے، آپ سب کو کہتے ہیں کہ مجھے ریمائنڈ کروانا، مجھے ریمائنڈ کروانا۔ تو یہاں بھی دیکھیں قرآن بھی ہمیں بار بار ریمائنڈ کروا رہا ہے، بار بار دیکھیں ہمیں ریمائنڈرز کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا شکر و احسان ہے، آپ دیکھیں آپ خود ہر منڈے اور ہر تھرسڈے آپ کو قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو دیکھیں کتنی نہیں آپ کے بھی لیے ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ موت ہے، دوزخ ہے، جہنم ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ ساری چیزوں میں ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریمائنڈر ہے صرف کس کے لیے؟ عبد منیب کے لیے۔ ورنہ تو یہ بڑی بڑی نشانیوں کو ہر کوئی دیکھے گا لیکن کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ تو آج سے ہم نے ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے، تو ان کو دیکھیں، ان میں غور و فکر کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 9 میں وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، مُبَارَكًا، بابرکت، کیونکہ کچھ پانی ایسے بھی ہوتے ہیں جو برکت والے نہیں ہوتے، جیسے اگر کہیں تیز بارش ہو، وہاں طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے اور کتنی تباہی مچ جاتی ہے، تو وہ جو بارش ہے، وہ جو پانی نازل ہوا، وہ برکت والا تو نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پانی اتارتے ہیں کس طرح؟ برکت والا بنا کر، اور اس برکت والے پانی سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگایا، بھی اس کے ذریعے سے، جناتٍ، باغات، وحب، اور اناج، الحصید، کاٹی جانے والی کھیتی کے۔ اب اس بارش سے اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں نباتات کو، اسی سے پھر آپ دیکھیں غلے بھی، جیسے کہتے ہیں نا کھیتی جو کاٹی جاتی ہے، فصلیں جو ہوتی ہیں، کون کون سی چیزوں کی فصلیں کاٹی جاتی ہے، جیسے آپ دیکھیں گندم ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، جوار ہے، گیہوں ہے، یہ سب فصلیں ہیں جو کاٹی جانے والی کھیتی ہوتی ہیں، اور اس کو انسان پھر سیو کر کے رکھ لیتا ہے، اسے اناج کہتے ہیں، اس اناج کی بھی انسان کو بہت ضرورت ہے۔ باغات کا ذکر آیا، باغات یعنی اس باغات سے ہمیں پھل ملتے ہیں، سبزیاں ملتی ہیں اس سے۔ تو پھل اور سبزیوں سے نا انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کے جسم کے لیے اس کو اناج کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اناج بھی اگایا اور ان باغات سے پھل اور سبزیوں کا بھی انتظام کیا۔ پھل اور سبزیاں کھا کے انسان یعنی مزے لیتا ہے، سبزیاں، پھلوں کو دیکھیں آپ کی کتنا شوق سے لوگ کھاتے ہیں، اور اناج ضرورت ہے اس کی، تو اس کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ساری چیزیں اگائی ہے۔ اگر دیکھا جائے
تو کسان کیا کرتا ہے؟ کسان کھیتی میں ایک بیج ڈالے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس بیج کو اس مٹی سے باہر نکالتا ہے اور وہ ایک درخت، ایک پودے کی شکل میں پھر باہر نکلتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں دیکھتے ہیں ون نخلا، اور کھجوریں، باسقاتن بلند و بالا، لہا ان کے، تل ان خوشے ہیں، نزید لیئرز میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کو بھی کس طرح بنایا، وہ کتنے اونچے اور کتنے لمبے ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پھل بھی اس طرح بنائے ہیں کہ وہ خوشوں میں ہوتے ہیں۔ اب ایک دفعہ انسان اوپر چڑھ جائے اور ایک خوشہ توڑ کر لے آئے تو وہ اس ایک خوشے میں دیکھیں آپ ایک 20 25 30 کے قریب کھجور ہوتے ہیں، تو اتنے سارے کھجور وہ توڑ کے بھی لے آتا ہے۔ اور کھجور بہت ہی نیوٹریشیس غذا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کا بھی ذکر کیا، ذرا اس کی طرف بھی دیکھیں۔ اور کھجوروں کے تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے بتاؤ مجھے جس کی مثال ایک مسلم یعنی مومن کی طرح ہے۔ تو صحابہ اکرام خاموش ہو گئے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا درخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے۔ تو یہ کیوں مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے؟ آپ دیکھیں کھجور کا درخت اگر ہے، اس کا ہر ایک پارٹ نفع بخش ہے۔ کھجور کا آپ اس کے پتے لے لیں، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا آپ تنا لے لیں، اسٹیم، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ کھجور فریش ہے تب بھی کھائی جاتی ہیں، جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو تب بھی اسے کھاتے ہیں، اس کے پتے بھی استعمال میں آتے ہیں۔ تو کھجور کا سارا درخت جو ہے نفع بخش ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک مومن بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم نے تو اپنے آپ کو اس طرح آج کل بنا لیا ہے کہ ہم سے تو لوگوں کو شر ہی ملتا ہے، ہم سے تو لوگوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے، لیکن مومن کیسا ہوتا ہے؟ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور دیکھیں اتنا یہ جو درخت کھڑا ہوتا ہے، سخت آندھی میں بھی یہ کھڑا جمع رہتا ہے، گر نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، تو آندھی طوفان میں بھی یہ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے۔ تو اسی طرح مومن کا بھی ایمان اسی طرح مضبوط ہوتا ہے کہ جب اس پہ بھی جب طوفان یا مشکلات اس طرح آتے ہیں، پریشانیاں، تو وہ مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ گر نہیں جاتا، وہ ہل نہیں جاتا، وہ ڈگمگا نہیں جاتا۔ تو ایک مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے۔ اور دیکھیں کھجور کا درخت جو ہے نا جلدی اپنے پھل نہیں دیتا، وقت لگتا ہے اس کے لیے، بہت وقت کے بعد وہ اپنے پھل دیتا ہے، لیکن جب اس کے پھل آتے ہیں نا تو بہت ہی تعداد میں، یعنی بہت ہی زیادہ پھل دیتا ہے۔ تو مومن کا بھی ایمان اسی طرح ہے کہ جب اس کا ایمان مضبوط ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر جو کوئی اس کے قریب ہے، اس کے نزدیک ہے، سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر فرمایا، اب پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 11 میں رزقا للعباد، یہ بندوں کے لیے روزیے ہیں، روزی ہے تمام بندوں کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا مومنوں کے لیے، یہ مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے، کافروں کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، مشرکوں کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں میرے سارے بندوں کے لیے روزی ہے۔ وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کیا، بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے، بلدتاً، ایک بلد کو، ایک شہر کو، میتا، مردہ جو بنجر تھی، کذالک الخروج، اسی طرح تم نکلنا ہے خبروں سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا جس طرح ایک مردہ زمین جب اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ کس طرح پھر بارونق ہو جاتی ہے، کس طرح وہ پانی اس پہ گرنے کے بعد وہ شاداب ہو جاتی ہے، لہلہاتی ہے، پھل پھول دیتی ہے، کس طرح وہ پھر دوبارہ بنجر سے پھر سے شاداب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح تم بھی ایک دن جب مردے ہیں تو مردے بھی اسی ایک دن اسی طرح زندے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے۔ یہاں تو تم پورا یقین رکھتے ہو کہ جب ایک بیج ہے، مردہ بے جان سا بیج، اس کو زمین میں تم دفناتے ہو
اور پھر امید کرتے ہو کہ اس سے درخت نکل آئے اور تم اس پہ پورا یقین بھی رکھتے ہو، تو کیا یہ بیج جو مردہ ہے جو تم زمین میں ڈالتے ہو، یہ جب اگ سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ایک مردے انسان کو، مردے جسم کو زندہ کر کے نہیں اٹھا سکتا؟ تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے دلائل سے بتایا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہارا رب کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں مشکل۔ کس طرح وہ ایک بیج سے درخت اگا سکتا ہے تو اسی طرح مردے جسم کو اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا ہے اور کس طرح انہیں ہلاک کیا۔ کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح، نوح کی قوم نے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش مکہ کو بتایا کہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو جو تم نبی کو جھٹلا رہے ہو، تم سے پہلے بہت ساری قومیں آئیں اور انہوں نے بھی کیا کیا، اپنے اپنے وقت پہ جو ان کے وقت پہ نبی تھے ان کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو ان کا کیا انجام ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ تو جو سب سے پہلی قوم کا ذکر کیا ہے وہ قوم نوح ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا تھا، ایک نشان عبرت بنا دیا سب کے لیے، اور ان میں شرک بہت عام تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ اور جو دوسری قوم کا ذکر ہے وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، کنویں والوں۔ یہ کون ہے کنویں والے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سمود کی بستی میں سے ہی ایک بستی کے لوگ تھے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اور دوسری تفاسیر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اصحاب الرس وہ لوگ ہیں جو خندق والے لوگ ہیں، سورۃ البروج میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور ان کے لیے جو ایمان والے تھے ان کے لیے خندقیں کھودی گئی، اس میں آگ لگا دی گئی تھی اور پھر اس میں ایمان والوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ اور پھر دوسری قوم جو اس کے بعد ذکر کی گئی ہے وہ سمود، اور سمود صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھی، اتنی زیادہ نعمتیں کہ اس میں وہ تکبر میں آ گئے، غرور میں آ گئے تھے اور شکر گزاری نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، ایک ایسی اونچی اور خوفناک آواز تھی جس سے ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ صرف ایک آواز، ایک چیخ، وہ اتنی خوفناک اور اتنی اونچی تھی۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں وعاد، اور عاد ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو عذاب بھیجا تھا وہ تیز ہوا تھی، اور یہ ہوا کس طرح لگاتار 7 رات اور 8 دن تک یہ ہوا چلتی رہی، بہت تیز ہوا، اور یہ ہوا ایسی تھی کہ ان کو اٹھا اٹھا کر زمین سے اوپر اٹھاتی اور اوپر سے ان کو پٹکتی نیچے۔ اتنی شدید یہ ہوا تھی، اس کی وجہ سے جب وہ پٹکے جاتے اوپر سے نیچے تو ان کے دماغ پھٹ جاتے تھے، اور یہ اس طرح گرے پڑے ہوتے بغیر سر کے، اس طرح پڑے ہوتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا، وفرعون، اور فرعون کے بارے میں بھی، اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، بلکہ اس نے خود دعویٰ کر دیا تھا کہ میں ہوں سب سے بڑا رب اعلیٰ میں ہی ہوں۔ وَإِخْوَانِ لوط، وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط کے بھائی، یعنی لوط کی بھائی سے مراد یہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ حلال کو چھوڑ کر انہوں نے حرام اختیار کیا، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے انہوں نے اپنی جنسی خواہش پوری کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، بستی ان کے اوپر الٹ دی گئی۔ تو قوم لوط کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور آئکا یا کہتے ہیں، جیسے اگر اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں، آئکا کا مطلب ہوتا ہے جنگل کو کہتے ہیں، اور یہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام ہے۔ تو یہ لوگوں کے پاس جہاں یہ رہتے تھے وہاں پہ گھنا درخت تھا جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو ناپ تول صحیح نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ ان پہ تو 3 قسم کے عذاب آئے۔ زمین ان کے لیے یعنی زلزلہ آیا، اس طرح زمین لرز اٹھی، اور پھر آسمان سے آگ کے شعلے برسے، اور ایک چنگاڑ کی ایک ایسی یعنی ایک سخت چنگاڑ تھی جس سے سب کے سب موت کی نیند سلا دیے گئے۔ تو اس کے بعد وقوم تبا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، قوم تبا یعنی قوم سبا کو کہتے ہیں۔ تبا جو ہے یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، تو تفسیر میں یہ آتا ہے کہ تبا جو ان کا بادشاہ تھا یمن کا، وہ تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن جو ان کی قوم تھی انہوں نے جھٹلایا اپنے نبیوں کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سارے جو پہلے کی قوم تھی ان کا ذکر کر کے فرمایا کل، اور سب کے سب یعنی جتنی پہلے قوموں کا بتا کے فرمایا کہ سب کے سب کذبا جھٹلایا الرسل رسولوں کو، فحق وعید تو ثابت ہو گئی وعید یعنی میری وعید، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس عذاب سے انہیں ڈرایا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہلاک کیا وہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اور وہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ اب ہم یہ جو قصے پڑھے ہیں قوموں کے بارے میں، ان کو ایز اے سٹوری سن کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، چلے ہم نے سن لی اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے ذرا ہم بھی جائزہ لیں، پچھلی قوموں کا ذکر سنا کر کفار قریش کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم ہی نہیں، تم سے پہلی قوموں نے بھی اس طرح کیا تھا، تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے نا، ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے نبی کی تکذیب تو نہیں کر رہے۔ کتنے سارے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم توڑتے ہیں، کتنی نافرمانی ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بستی الٹ دی، پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج وہی لوط علیہ السلام کی قوم نے جو عمل کیا تھا، آج وہ عمل عام نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو تو لیگلائزڈ کر دیا گیا ہے، باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں اس طرح۔ اب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس عمل سے۔ اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو اتنی نعمتیں ہونے کے بعد شکر گزاری نہیں تھی، ان میں شکر گزار نہیں بن سکے وہ۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ڈر لگتا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں آج ہم میں نہیں ہیں؟ آج اس امت میں بھی دیکھیں کہ یہ سارے گناہ، یہ سارے نافرمانی آج نہیں کر رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہمیں اس قرآن کے ذریعے دوسروں کو بھی ڈرانا ہے اللہ کے عذاب سے، کہ اگر ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ خود بھی ڈرنا ہے اور دوسروں کو بھی ڈرانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہ کریں، رسول کی تکذیب نہ کریں۔ پھر نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سوال کیا، کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہی نا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کہاں پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کے اس عقیدے پہ یہاں بتایا گیا، دلیل دی گئی کہ تمہیں لگتا ہے جو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو وہ کیا مشکل تھا؟ وہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا، اللہ نے ہی تو تمہیں پہلی بار پیدا کیا نا۔ تو جو اللہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، دوسری دفعہ پھر سے تمہیں پیدا کرنے میں اس کے لیے کیا دشواری ہے؟ وہ تو اس کے لیے اور آسان ہوگا۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جب پہلی دفعہ کرتے ہیں تو دشواری، مشکل محسوس ہوتی ہے، یہ تو ہم انسانوں کی بات کر رہی ہوں میں، لیکن وہی چیز ہم دوبارہ کرتے ہیں، سیکنڈ ٹائم کرتے ہیں تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ انہیں پیدا کیا تھا، پیدا کیا انہیں، تو پھر دوسری دفعہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ یہ تو بڑا آسان ہے پھر۔ تو یہاں ان کو ایک دلیل دے کے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں پہ بتائے بلکہ ہم وہ فی لبس شک میں ہے، من خلق جدید، پیدا کرنے سے، یعنی جدید پھر دوبارہ جب پیدا کیے جائیں گے تو اس چیز میں ان کو بہت شک ہے، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ شک اتنا زیادہ ان پر حاوی ہو گیا ہے وہ شک میں، اور وہ شک کی وجہ سے ان کی عقل جو ہے جاتی رہی۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ جس اللہ نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے۔ آیت 16 ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کا بیان فرمایا ہے، انسان جو کچھ اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں چھپاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات، وسوسے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو وسوسہ بھی اس کے دل میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ دل میں گزرنے والے خیالات۔ اور یہ وسوسے جب انسان کے دل میں آتے ہیں تو انسان کے علاوہ اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی ساتھ جو رہتے ہیں لوگ، ان کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا وسوسے ہمارے دل میں آ رہے ہیں، کیا خیالات ہمارے دل میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، یعنی اب ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر رحم و کرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے خیالات اور وسوسوں پہ بھی پکڑ کرتا تو دیکھیں ہم تو پھر ہلاک ہی ہو جاتے۔ ایک دن میں آپ دیکھیں کتنے نہیں خیالات آتے ہیں دل میں، کتنے نہیں وسوسے آتے ہیں۔ اگر ہر خیال، ہر وسوسے پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگے تو ہم تو پھر بچ نہیں سکتے، ہماری تو یعنی ہلاکت پکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم دیکھیں، تو جب اس طرح کے خیالات اور وسوسے ذہن میں آنے لگے، دل میں آنے لگے نا، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ کی پناہ لے لیں، کیونکہ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر ان وسوسوں کو ہم نہ اور پالنے لگیں، ان وسوسوں کو ہم اور انٹرٹین کرنے لگیں، ان وسوسوں کو لے کر ہم اور سوچنے لگے نا، تو پھر اس سے بہت سارے ہم گناہوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، بدگمانیاں اس سے آتی ہیں، کئی رشتے اس سے ٹوٹنے لگتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو بھی وسوسے، برے خیالات آتے ہیں تو ان کو اس کو وہیں جھٹک دینا چاہیے، وہیں پر۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے کس کے دل میں کون سے خیالات ابھر رہے ہیں، اور کون سے خیالات کو یہ اللہ کے ڈر سے وہیں جھٹک دیتا ہے، فوراً وہیں اس چیز کو، اس کو کٹ آف کر دیتا ہے۔ وہاں پہ وہ اپنی، اب وہ سوچتے نہیں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا ہاں صحیح بھی، اچھا کس طرح، ہاں صحیح ہے، نہیں، وہ خیالات کو، وسوسوں کو وہیں جھٹک دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے اندر کی باتوں تک جانتا ہے۔ تو ضرور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خیالات اور ہماری جو وسوسے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کو ہم وہیں کا وہیں ختم کر دینا چاہیے، آگے اس کو لے کر آگے سوچتے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔ ورید شارک یا رگ جان کو کہتے ہیں جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے شروع ہوتی ہے، حلق کے کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ ہم اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو عرش پر قائم ہے۔ قریب سے یہاں پہ کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے،
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے لحاظ سے انسان کے بالکل اتنے قریب ہے کہ اس کی نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اپنے علم کے لحاظ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں نحنو، یہاں پہ اس آیت میں نحنو سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہے، کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ انسان کی ہر بات اور ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں۔ جیسے نیکسٹ آیت میں بتایا گیا نا، نیکسٹ آیت نمبر ہم دیکھیں 17، جس وقت دو لینے والے عن الیمینی و عن الشمال، ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے یعنی گھات لگائے ہوئے ہے، اور ما یلفظ من قول، کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، یعنی ابھی ابن آدم کوئی لفظ نہیں بولتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک نگہبان، ایک رقیب، ایک نگہبان تیار ہوتا ہے، عتید اس کے پاس تیار، بالکل نگہبان بیٹھا ہے وہاں پر تیار ہے لکھنے کے لیے، ایک ایک چیز، ایک ایک قول، ایک ایک چیز کو وہ بالکل جب کا جب نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، انتظار میں ہے کہ جیسے ہی انسان کوئی اپنے منہ سے لفظ نکالے تو فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور دیکھیے وہ کس طرح لکھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو لکھ لیتے ہیں، کوئی لفظ نہیں چھوڑتے، ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو۔ تو دیکھیں انسان کو پھر کتنا کیئرفل ہونا چاہیے کہ دو فرشتے 24/7 بالکل کوئی چھٹی نہیں، ایک سیکنڈ بھی وہ غفلت نہیں کرتے، وہ بیٹھے ہیں، تیار ہیں، نگہبان ہیں، گھات لگا کر بیٹھے ہیں کہ ایک چیز منہ سے ان کے نکلے، چاہے وہ نیکی کے الفاظ ہو، وہ چاہے برائیاں ہوں، جو بھی ہو، تو فرشتے اس کی وہ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کے بارے میں اسے گمان نہیں ہوتا، بے پرواہی میں وہ ایسے ہی اس نے ایک بات کہہ دی کہ وہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک وہ پہنچی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اپنی ملاقات کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں انسان ایک بغیر سوچے سمجھے بے پرواہی میں ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک رضامندی لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اور انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے، بس ایک ہی بات دیکھیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، اور وہ اس ایک بات کی وجہ سے اپنی ملاقات کے دن تک اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ایک بات کی وجہ سے۔ تو دیکھیں کہ ہمیں پھر کتنا کیئرفل رہنا ہے نا، کہ مطلب جب بھی ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں سے ناراض نہ ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ناراضگی لکھ دے، اور کیا پتہ ہمارے منہ سے جو بات نکلے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رضامندی لکھ دے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے بعد ہم سب کو کتنا نہیں زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، ایک لفظ، ایک بات، صرف ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو سکتا ہے، اور ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ تو کتنی احتیاط کرنا ہے ہمیں بات کرنے میں، یہ نہیں کہ بس اب زبان ہے اپنی تو جو مرضی چاہے بولتے جائیں، تو اس میں کیئرفل رہنا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے آج یہ بھی سیکھی کس طرح فرشتے دو گھات لگائے ہوئے ہیں، وہ ریڈی بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی اس کے منہ سے کچھ لفظ نکلے تو وہ فوراً نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی کیمرہ ہماری طرف کر دیں تو ہم کتنا زیادہ الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو یعنی ایک دوسرے سے اچھی طرح سے باتیں کرتے ہیں، ہنستے بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی کیمرہ ہماری طرف کیا جاتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں، ایک دم سے الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بات بھی جو کر رہے تھے تو بالکل ذرا آپ سنبھل کے بات کرتے ہیں، ٹھیک سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو ایک کیمرے کا احساس ہے نا، تو اس سے ہم کتنا زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں،
اور یہاں اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے ایک ایک ہماری حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں. جب میں اکیلی ہوں تب بھی، تب میں سب کے بیچ میں ہوں تب بھی، ہر ایک حرکت کو، ہر ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز میں بہت ہی زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب خیالات آئے، وسوسے آئے تو ان کو وہیں جھٹک دینا، کیونکہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. لیکن ان خیالات کو لے کے دل میں پالیں گے، ان خیالات کو لے کے اس کو آگے اور بڑھائیں گے تو پھر یہاں پکڑ ہوگی. اور تیسری بات ہم نے آج یہ سیکھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا، اور وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا ہم تو اس طرح نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ضروری نہیں نا زبان سے ہی ہم تکذیب کریں. انسان کے عمل بھی بتاتے ہیں، انسان کے ایکشنز بھی بتاتے ہیں کہ یہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں یا اپنے نبی کی تکذیب کرتے ہیں. سورۃ القاف آیت نمبر 19 سے. اور آج کی آیتیں اتنی خوف دلانے والی ہیں کہ دل کانپ اٹھے. آج کی آیتوں میں ہم سنیں گے موت کا ذکر اور موت کی سختیاں، اور اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال درست کر دے. ان آیتوں کو سمجھ کر ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں. تو آیت نمبر 19، وجاءت، اور سامنے لے آتی ہے، سکرۃ الموت، سختی موت کی، بالحق کی، حق کو. اور یہاں فرمایا گیا اور موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی. کون سا حق؟ اور اسی بارے میں اسی آیت میں کنٹینیو فرمایا گیا، ذالک، یہ وہی موت ہے، ما کنتا، تھا تو، منہ، اس سے، تحید، بھاگتا. یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے تو بدکتا تھا، جسے تو نے بھلا دیا تھا. اب یہ موت آ پہنچی ہے اپنی سب حقیقت کے ساتھ. ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، حق واضح ہو جائے گا. اور موت کا وقت واقعی اسی طرح ہوتا ہے. موت کے وقت ہر چیز بالکل کلیئر نظر آنے لگتی ہے. جب بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے موت کے وقت، روح نکلنے سے پہلے انسان بے ہوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری دنیا سے وہ جڑ رہا ہوتا ہے، اور وہاں کی چیزیں اسے نظر آتی ہیں، اور وہاں کی ساری سچائیاں اس کے سامنے کھلنے لگتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. اب اس وقت اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں، جو مجھے جہنم سے ڈرایا گیا تھا، عذابوں سے ڈرایا گیا تھا، واقعی یہ حق تھے. جنت کی جو خوشخبریاں دی گئی تھی، جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے، انہوں نے جس طرح قیامت کے بارے میں ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دی، یہ سب حق ہے. تب اس وقت اس کو ریئلائز ہوگا، اور اسی چیز سے انسان بھاگتا ہے. کیا اس موت کے ذکر کے سننے سے، بھاگنے سے، کیا موت ٹل جائے گی؟ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا انکار لوگ کرتے ہیں، جیسے مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک دن آنی ہے، ہر کسی کو اس کا پورا پکا یقین ہے. لیکن پھر کیا بات ہے، اتنی کلیئر بات جو بالکل 100% ہر کوئی شیور ہے، وہ چاہے کوئی اور دین سے کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس دن سے اتنا غافل کیوں ہے؟ کیوں اس دن کی ہم تیاری نہیں کرنا چاہتے؟ اور دیکھیں، ہماری مجلسوں کی طرف دیکھ لیں، ہماری محفلوں کی طرف دیکھیں، اس موضوع پہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی موت کا ذکر لے بھی بیٹھے تو کیا کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں کہ تم محفل کا مزہ خراب کر رہی ہو، چلیں کوئی اور دوسری بات کریں. یاد رہیں، ہم نے اس کی فضیلت میں پڑھی ہے نا، سورۃ القاف کی فضیلت میں، یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت عید کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اور عید کا دن خوشیوں والا دن. اور ہماری سوچ کیا ہے کہ جب خوشیوں کا موقع ہو، جب ہم بہت خوش ہیں، تو ایسے وقت پہ موت کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے.
اس سورہ میں دیکھیں آپ، موت کا ذکر ہے، قبر کا ذکر، جہنم کا ذکر، قیامت کا ذکر ہے، اور یہ عید کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ ریمائنڈرز چاہیے، اس کو سنتے رہنا چاہیے، ہم خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، ایک دوسرے کو اس چیز سے ہم یاد کرواتے رہیں، یاد دلاتے رہیں۔ موت کا ڈر، قبر کا ڈر، جہنم اور یہ قیامت کے جو عذاب، یہ ڈر ہے سارے، یہ سارے ڈر انسان کو سیدھا رکھتے ہیں۔ تو آج ہمیں خود اپنے آپ کو ڈرانا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی اور آ کے نہیں ڈرائے گا ہمیں، خود اپنے آپ کو ڈرانا ہے، قبر کے عذاب سے ڈرانا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے۔ اپنے آپ کو ڈرا لیں اس دن سے پہلے جس دن خوفناک چہرے والے فرشتے آ کے ہمیں ڈرائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا جب موت کی سختی آئے گی، اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت بہت ہی تکلیف ہوئی تھی، اور حدیث میں ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی ڈھانپنے لگی تو آپ نے چہرے سے پسینہ پونچھنا شروع فرما دیا، اور ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ بے شک موت کی سختیاں ہیں، موت کی بہت سختیاں ہیں، موت کی بہت سختیاں ہیں۔ تو یہ موت کی سختیاں ہر انسان کو اس سے گزرنا ہوگا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور دیکھیں، مرنے کے بعد کوئی شخص واپس نہیں پلٹا، اس لیے ٹھیک ٹھاک مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کیفیت بتانا تو بہت ناممکن ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں موت کی شدت اور سختی، اس کا ذکر ان قرآن میں اور احادیث میں آیا ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں جتنے بھی ہم نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، جتنے بھی رنج و غم اور تکلیفیں، مصیبتیں، سب کو ملا لیں، ساری مصیبتوں کو ملا لیں، لیکن پھر بھی موت کی تکلیف اور اس کی شدت ان سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ القیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی اس وقت پہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کو دم کر دے، کوئی جھاڑ پھونک کر دے تاکہ اس کی یہ موت اس سے ٹل جائے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، اب اسے پورا پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نہیں بچ سکوں گا، اب مجھے جدا ہو کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اس وقت پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ پنڈلی پنڈلی سے مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کے ساتھ موت آتی ہے، تکلیف کے ساتھ جسم سے روح نکلتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، بڑی شدید اس کی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسے کثرت سے یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہم اس کو بالکل یاد ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کا ذکر تک نہیں سننا چاہتے۔ اگر کوئی اس کا ذکر بھی چھیڑ دیں تو کیا کہتے ہیں، یہ منحوس باتیں لے کر نہیں بیٹھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا یہ عالم تھا۔ پانی کا ایک پیالہ ساتھ رکھا ہوا تھا جس میں آپ بار بار اپنا ہاتھ ڈالتے اور چہرہ ملتے، اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے، اتنی بے چینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پونچھا اور فرماتے جاتے، سبحان اللہ، ان للموت لسکرات، سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ آپ بے چین ہیں، آپ کے پیشانی سے آپ بار بار پسینہ پونچھتے جا رہے ہیں، بے چین ہیں آپ۔ تو یہ موت کی تکلیف برحق ہے، ہر کسی پر آئے گی۔
اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحات میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ آپ کی زبان لکنت آ گئی تھی آپ کی زبان میں. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جن کے ہوش و حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ موت کی کیفیت میں ہوتے ہیں لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہے. تو یہ اکثر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مجھے تعجب ہے لوگوں پر کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ حقیقت بیان نہیں کر پاتے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موت کے کنارے پہنچے، یعنی ان کے بھی جب موت کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کی بات یاد دلائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں ان دونوں کے درمیان پس رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہو، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے. یہ صحابہ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا، ان کی اس طرح کیفیت ہے موت کے وقت. پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس طرف بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی طرف بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے. یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت ناک ہے، کھینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور ہانڈیوں کے ابلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے. اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند ختم ہو جائے. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ہم بھی یہ دعا یاد کر لیں، اللہم ہون علی الموت. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرما. دیکھیں بہت ہی تکلیف سے جسم سے روح نکلتی ہے، بہت ہی تکلیف سے. اللہ تعالیٰ یہ مرحلہ ہم سب کے لیے آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکرات الموت سے بچائے. اور جب کسی کافر کے موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور اتنا ڈانٹ ڈپٹ کر بات کرتے ہیں، اور اس سے جب خطاب کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اور اس کو کس چیز کی خوشخبریاں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی، جہنم کے عذابوں کی اس کو خوشخبری دیتے ہیں. اور جب یہ کافر دیکھتا ہے اس طرح خوفناک فرشتے اور پھر یہ جہنم کے عذاب کی جو خوشخبری ہے تو وہ تو پھر جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، تو اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں اس کی روح کو. سورۃ النازعات میں اس کا ذکر آیا ہے، ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان جسم میں ڈوب کر نکالتے ہیں، یعنی وہ نکلنا نہیں چاہتی تو مگر کیا کرتے ہیں فرشتے اسے زبردستی جسم میں ڈوب کر اس کی روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کی سختیاں آسان کر دے، آمین یا رب العالمین. اور دیکھیں اس وقت انسان کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرے. ایک طرف اتنی شدید تکلیف میں ہے اور دوسری طرف ایک سارے حق اس کے سامنے آ گئے، فرشتے نظر آ رہے ہیں، دوسری دنیا کی اب چیزیں نظر آنے لگی ہے، اب پتہ چل گیا ہے کہ ٹائم ختم، ساری سچائیاں سامنے آ گئی. اب پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اکیلے جانا ہے. اب میں ایک سجدہ بھی اگر کرنا چاہوں تو ٹائم نہیں ہے، میں ایک توبہ اگر کرنا چاہوں تو میرے لیے مہلت نہیں دی جائے گی. ساری حقیقتیں کھل جاتی ہے. اب بالکل کوئی چانس ہے ہی نہیں. اس وقت انسان کی کیفیت کو سمجھے. اس وقت انسان کو یہ نہیں فکر ہوگی کہ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا،
میرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا کون خیال کرے گا، ان کی کون خدمت کریں گے، میرا ابھی یہ کام نہیں ہوا، میرا وہ کام نہیں ہوا، دنیا کی کوئی نہیں فکر ہوگی اس کو اس وقت بس ایک ہی چیز کہ ہائے میرا ٹائم ختم. اب ساری سچائی سامنے آ جاتی ہے. اب ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی زندگی کہاں گوا دی، جس چیز کے لیے دی گئی تھی اس کی کوشش تو کی ہی نہیں. اب جا رہے ہیں اکیلے، کوئی ساتھ نہیں، بالکل تنہا اکیلے جانا ہے. اتنی بے بسی کا عالم. دیکھیں کہ کتنی نئی تمنائیں آرزویں دل میں ہوں گی اور دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. پھر وہ حسرت کو امیجن کرے. اللہ کا شکر وہ احسان ہے کہ ابھی ہمارے پاس ہماری سانسیں چل رہی ہے، زندگی کی نعمت ہمارے پاس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار بن سکتے ہیں. ایک دفعے اگر سانس ختم ہو جائے، یہ آنکھ بند ہو جائے تو پھر کچھ نہیں انسان کر سکتا. جو انسان مر گئے ہیں آج انہیں یہ چیز کی بالکل نہیں فکر کہ میرے بچوں کا کیا بنا، میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، میرا فلاں کام ابھی ادھورا رہ گیا تھا، انہیں یہ کوئی فکر نہیں ہے. اب وہ اپنے خبروں میں حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک بار لوٹا دیا جائے، کاش ایک بار. اور وہ آ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے رب کی اطاعت. اب وہ آ کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. جب وقت تھا رب کو راضی کرنے کا وقت تھا، رب کو چھوڑ کر بندوں کو راضی کرتے رہے، رب کو چھوڑ کر اپنے نفس کو راضی کرتے رہے. تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ اب حسرت کرتے ہیں، وہ اب ملامت کرتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے کوئی چانس نہیں. خدا کے لیے یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے اور آپ سب کے لیے ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، دنیا بنانے کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. بہت گناہ کیے ہیں ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس جھک جائے اور اس سے کہے کہ یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، بے شک کتنی نے گناہ ہم نے کیے ہیں، وہ رحیم رب ہمیں معاف کر دے گا. تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اور ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.